ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی گالی گلوچ کے باوجود پاکستان کی طرف سے جو سیز فائر کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کو الحمدللہ بڑا اچھا ایک خوش آئند موقع ملا ہوا ہے جس پہ بڑی پازیٹیولی ہم کام کر رہے ہیں، اور میں جو آپ کو بھی پتہ ہے اور جو ابھی تک شواہد سامنے آ رہے ہیں اس میں پازیٹیوٹی کے ساتھ اس میں اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہم اپنے موقف کو بڑے مدلل انداز سے اور بہتر انداز سے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ایک پروون ناسٹی کیریکٹر کے طور پہ سامنے آیا، اور جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس پہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، تو یہ جو جنگ ہے یہ میزائل اور بارود سے نکال کر انسانی جذبات اور ایسے موقف کے لے کے آ رہے ہیں جس میں عزت کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ایران جو ایک اپنے مزاحمتی حصار کے اندر ایک بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں، اسٹیٹمنٹ شپ سے نکل آئیں، تو پھر اس موقف کو آگے لے کے چلنا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جہاں پاکستان خاص طور پہ اور ترکیہ، ایجپٹ، چائنا اور کسی حد تک سعودیہ بھی ہمارے موقف کی حمایت کر رہا ہے، لیکن ان حالات میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم امن کی بات کو آگے لیں، لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ایئر کموڈور ابراہیم صاحب، یہ بتائیں کہ سب سے اہم سوال ہے کہ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ ہم نے ایران کی فوجی طاقت تباہ کر دیا ہے، ایران کا میزائل چلانے کا سسٹم تباہ کر دیا، لیکن ایران جو ہے وہ تو اب امریکہ کے جو جنگی جہاز ہیں ان کو گرا رہا ہے، تو یہ ایران کے پاس یہ میزائل پاور، یہ ٹیکنالوجی کدھر سے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حامد میر صاحب فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ جو لوگ ایران کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ اچھا، ایران از ورکنگ آن دس میزائل ٹیکنالوجی، وہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی میچور کیا اور اپنی انڈسٹری کا ایک جال بچھا لیا پورے ایران میں، اچھا، جو کہ اس کو اب سسٹین کر رہا ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی جو اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں جو اس نے کہیں مدد لی ہوگی ایڈوانس کنٹری سے، لیکن یہ جو میزائل کی کیپیبلٹی ہے اس کی اپنی ان بلڈ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ان کو یہ چیزیں اچھی طرح سے اچھا، لیکن یہ جو امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو ایران کا جو شہاب میزائل ہے یہ دراصل ریورس انجینئرنگ ہے، یہ ایکچولی نارتھ کورین میزائل ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے؟ ریورس انجینئرنگ ہو سکتی ہے، لیکن بٹ ریورس انجینئرنگ تو سب نے ہی کی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں لوگوں نے میزائل بنائے ہیں وہ ریورس انجینئرنگ سے ہی آگے بنے، اس کے بعد پھر وہ آگے اپنے ڈیزائن پہ آتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یروشلم پوسٹ جو ہے، یروشلم پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے جو ریسنٹلی ڈیگو گارشیا پہ میزائل لانچ کیا جو 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گیا، یہ دراصل شمالی کوریا کا مسوڈن بیلسٹک میزائل ہے، اور ایران نے یہ 19 میزائل شمالی کوریا سے 2005 میں حاصل کیے۔ اسی طرح لندن کا جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایران اور نارتھ کوریا میں میزائل ٹیکنالوجی 1987 سے میزائل ٹیکنالوجی میں تعاون کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فاکس نیوز جو ہے وہ کہہ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران جنگ میں شمالی کوریا کے ہتھیار جلدی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، اور ایک امریکی ویب سائٹ ہے military.com وہ کہہ رہی ہے ایران کو ہتھیار شمالی کوریا فراہم کر رہا ہے، اور یہی ہتھیار جو ہیں یہ حماس بھی استعمال کرتی ہے، اور جو بیلسٹک میزائل ایران نے امریکی اہداف پہ داغے ہیں، اسرائیل پہ داغے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کو نارتھ کوریا نے دیے ہیں، اور ایران نے نارتھ کوریا کی مدد سے سرنگوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی بنایا۔ تو یہ ایئر کموڈور ابراہیم صاحب، یہ جو الزام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں تو یہ ایگزیجریشن ہے۔ میزائل پہ ایران نے بہت محنت کی ہے، بہت سالوں سے اس پہ محنت کی ہے، اس کے سائنٹسٹ، اس کی ٹیکنالوجی ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے تھے، وہ میچور بھی ہوتا گیا، وہ ایکوریٹ بھی ہوتا گیا، اس کی انڈسٹری بھی مضبوط ہوتی گئی، اور وہی اس کے نمبرز کو بھی سسٹین کر رہی ہے اور اس کی کیپیبلٹی اور ایکوریسی کو بھی سسٹین کر رہی ہے۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، ٹرمپ ایران کے خلاف تو بڑی نازیبا گفتگو کرتا ہے، نارتھ کوریا کے بارے میں خاموش ہے، کیا نارتھ کوریا سے خوفزدہ ہو گیا وہ؟ بالکل خوفزدہ ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو اس وقت مت ٹوکو، تو یہ جو نارتھ کوریا کا ہے اس کا تو بڑا کلیئر ہے،
اس کی جو رینج، ابھی آپ نے ڈیگو کارشیا کا بھی مثال دی اور آپ نے جتنی بھی ایرانی ٹیکنالوجی کی مثال دی، تو نارتھ کوریا کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے، سرپرائز اور ڈسیپشن. جو اس کے پاس صلاحیت ہے، اور وہ خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی کسی حد تک نیوکلیر ٹیکنالوجی موجود ہے، تو وہ تو بالکل غلطی نہیں کرے گا اور بالکل ایک وقت لمحہ ضائع نہیں کرے گا جواب دینے میں. اس لیے جو آپ نے کئی میڈیا پہ بھی دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں یار اسی انتظار کر رہے ہیں کو سانوی چھیڑو. تو میرے خیال میں جو میں آپ سے یہ آپ نے بڑی میں نے خیز بات کی ہے کہ نارتھ کوریا کہہ رہا ہے سانوی چھیڑو. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں آج الحمدللہ پاکستان کا سروائیول، ہمارا جو بڑا اسٹیٹ ڈکلیئرڈ اور ایک ڈیفائنڈ پروگرام ہے، اس نے ہماری تحفظ کو یقینی بنایا ہوا ہے. یہی غلطی ایران نے کی. ایران کو موقع ملا، میرے ذاتی رائے میں ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا، اور آج وہ ریپینٹ کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو بھی حرکت کی. لیبیا کا حال دیکھ لیں، لیبیا نے اوپنلی ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے سیو کرتے ہیں تو میں اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرتا ہوں. تو دنیا میں سر طاقت جو ہے اس وقت اندھی ہوئی ہے. طاقت کے آگے کوئی کسی قسم کا کوئی سفارتی، لیکن ایران جو ہے وہ دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کے جنگی جہاز کیسے گرا رہا ہے؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فاگ آف وار، دوسرا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے کانفیڈنس ہو جائیں اور کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ میرے پاس ایئر سپریمیسی ہے، میرے پاس ایئر سپریورٹی تو بہت نیچے رہ گئی، تو اس ایئر سپریمیسی میں آ کے آپ لو الٹیچیوڈ پہ بھی آ کے فلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پلس جو ابراہیم صاحب نے بتایا کہ دیکھیں ریورس ٹیکنالوجی ہو یا جہاں سے بھی آپ ٹیکنالوجی لو، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی اس ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کریں. اب اس میں آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوتے ہیں کہ آپ ہوا کو سیچوریٹ کرتے ہیں اینمی ٹرین میں بھی اور اپنے اندر بھی. سو جب آپ سیچوریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جہازوں کو گرا سکتے ہیں. آپ اگر جہاز بات کریں F-15 کی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے میزائل ٹیکنالوجی سے ہی گرا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ایک اور بات اسی ضمن میں جو ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ابھی ان کا ریسکیو آپریشن ہوا وہ ایک کلاسیکل آپریشن تھا. حالانکہ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو سیری کہتے ہیں. پہلے آپ سروائیو کرتے ہیں، پھر آپ ایویڈ کرتے ہیں، پھر آپ ریسکیو ریزسٹنس کرتے ہیں اور پھر آپ اسکیپ کرتے ہیں. اس کی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو ہمیں ایز اے پائلٹ مجھے پہلے اندازہ تھا کہ یہ دو پائلٹ گرے ہیں. ہوتا کیا ہے جب آپ ایجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایجیکشن سیٹ سے ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، پھر آپ کے پاس اپنے پاس کچھ ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، پھر آپ کے پاس انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں. آپ ان ٹرانسمیٹرز کو کوڈڈ ورڈ میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں، پھر کنسیل کرتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو C-130 پہلے وہ دو ہیلی کاپٹر اور ایئر ٹو ایئر ریفیولر لے کے آئے، ان پہ بھی میزائل لگے. پھر یہ جو C-130 آیا جس کو C-130MJ کہتے ہیں، یہ آ کے جب لینڈ کیا ہے تو رپورٹڈلی، اب متضاد اطلاعات ہیں، رپورٹڈلی یہ ایسی جگہ پہ آ کے لینڈ کرتا ہے اصفہان کے 230 کلومیٹر کے قریب کر کے، یعنی بارڈر سے. تو وہاں پہ ان پریپیئرڈ سرفیس تھی. اب اس جو C-130 تھا اس کے اندر MH-6 ہیلی کاپٹر بھی تھے، اور وہ MH-6 ہیلی کاپٹر لو آلٹیچیوڈ پہ فلائی کر کے ریسکیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر اسپیشل فورسز بھی تھے، اور یہ جو C-130MJ ہے یہ اسپیشل ہے ہی ریسکیو کے لیے اور اسپیشل آپریشن فورسز کے لیے. وہ بھی تباہ ہوئے. تو اس طرح یہ آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ وہ امریکنز نے بھاگتے ہوئے خود تباہ کر دیا. جی، اس لیے کہ وہ جب ایسی سرفیس پہ لینڈ کر چکا تھا تو اس کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایئر کموڈور ابراہیم صاحب جی، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، آبنائے ہرموز، اب اس کی بڑی اہمیت ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہم اس کو ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے بمباری بھی کریں گے اور گراؤنڈ ٹروپس بھی اتاریں گے. تو اگر یہ گراؤنڈ ٹروپس اتارتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اپنی بحری کشتیاں بھی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ ایران کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی سارے شپ تباہ نہیں کرنے، بالکل بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے صرف ایک خوف پھیلانا ہے، ڈیمیج کرنا ہے، اور ایک فیئر کو وہاں موجود رکھنا ہے سو دیٹ وہاں سے شپ گزرے نا، اور اگر گزریں تو اس کی جو انشورنس کاسٹ ہیں وہ بہت ہائی ہوں، اور وہاں سے جو ہے فیزیبل نہ رہے وہاں سے اس کو ٹریول. اس کے لیے نا بہت زیادہ پاور چاہیے نہیں اس کو ایران کو.